ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کائنات ملک، اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی موجود ہیں جناب. بالکل آپ یقیناً ان کی چہرے کی مسکراہٹ سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ جس طرح ان کے سمیل ہے ایسے ان کا نام بھی ہے اور ان کا کام بھی ہے. اور سارا دن میں ان کے ساتھ 5 بجے شام 5 بجے میں ان کے ساتھ ہوں اور ابھی تک ہوں. اور میں نے دیکھا ان کی کہ یہ کس طرح پبلک ڈیلنگ کرتی ہیں، کس طرح آنے والے لوگوں کو کہ یہ جو ہے نا وہ ان کی داد رسی کر رہی ہوتی ہیں. یہ ایک مسیحا ہے جہاں تو ان کا نام ویسے تو تعارف کا محتاج نہیں، ہمارے تمام خواتین کا فخر ہے. اور جناب یہ سمیرہ ملک ہیں، ترجمان ہیں پنجاب حکومت. اور آج ہم نے ان سے ٹائم لیا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ آج آپ کی گپ شپ کراتے ہیں سمیرہ ملک سے. ماشاءاللہ بہت ہی سوشل ہیں، بہت ہی اپنے کام میں مگن، اور چہرے پہ مسکراہٹ سجائے، ہر ایک کی باتیں سنتی ہوئی، ہر ایک کے کام آتی ہوئی. تو آئیے ان سے کرتے ہیں کچھ سوالات اور یہ دیں گی ہمیں جوابات. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں سمیرہ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سمیرہ. اچھا لگا آج آپ سے مل کے، اور میری خواہش تھی کہ میں سمیرہ سے ملوں اور ان سے دل کی باتیں کروں، اور ہماری جو خواتین کی اسپیشل باتیں ہیں ان کی وہ کروں. تو ماشاءاللہ ایک تو آپ ترجمان پنجاب حکومت ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عہدہ دیا. تو اس صورت حال میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور جہاں پہ عورتوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے، ان کو آگے لایا جا رہا ہے، تو آپ اس ویژن کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ مطلب آپ کا آنا ادھر اور پنجاب حکومت کی ترجمان بننا، تو کیا پھر آپ کو مزید آپ کے خواتین کے لیے کیا سوچ رہی ہیں کہ ان کو کس طرح پھر اس طرح آگے آنا چاہیے آپ کو دیکھ کے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کائنات، آپ اتنی دور سے آئیں. میں بھی آپ کے فیس بک پہ دیکھتی رہتی ہوں ایکٹیویٹیز، مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے. جب آپ نے مجھے کہا نا کہ میں نے آپ کے پاس آنا ہے اور ملنا ہے، تو میں نے کہا وائی ناٹ، آپ ضرور آئیں. اور کیونکہ خواتین جب آتی ہیں نا تو ایک خوشی ہوتی ہے، کیونکہ پالیٹکس کے اندر خواتین بہت کم ہے. آپ نے خود الیکشن لڑا ہوا ہے، آپ خود جانتے ہیں کہ گراؤنڈ کے اندر سیاست، ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ خواتین کیوں نہیں ہیں، کیا ریزنس ہیں. اسی طرح میں بھی یہ چیز پین فیل کرتی تھی. جب بھی کوئی خاتون جو واقعی پیور ہو، کام کرنے والی ہو، تو میں اس کی دل سے قدر کرتی ہوں، اور آپ بھی انہیں میں سے ایک ہیں. اور دوسری بات آپ نے پوچھی کہ ترجمانی کے حوالے سے، دیکھیں ہم تو ترجمان ہیں پی ٹی آئی کی، ہم تو ترجمان ہیں خان صاحب کے، ٹھیک ہے. ہماری حکومت ہے تو ہم تو لوگوں کی ترجمانی بھی کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے جو مسائل ہیں، چیزیں ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرتے. دیکھیں میرے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے وہ جتنے قدم چل کے میرے پاس آئے نا، میں بھی اتنے قدم چل کے ان کے کام کراؤں. کیونکہ ایک انسان کسی کے پاس ایسے چل کے نہیں آتا، اور پتہ نہیں اس کے پاس کیا مشکلات ہوں گی، کیا چیزیں ہوں گی. تو میں اس چیز کا پین اور درد محسوس کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں ان کے کام آئے. ہم لوگ کام کرتے بھی ہیں. اور دوسری امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ خواتین کے حوالے سے، خواتین کا بھی جنوبی پنجاب کے اندر تھوڑا سا گراؤنڈ تھوڑا سا بہت ڈیفیکلٹ اس وجہ سے ہے کہ آپ دیکھیں کہ 2018 کے الیکشن میں، بلکہ 2013 کی میں بات کرتا ہوں، 2013 میں کوئی ریزرو خواتین کو کوٹا نہیں تھا ڈائریکٹ الیکشن لڑنے کا، 2013 میں نہیں تھا. یہ پہلی دفعہ 2018 میں 5% کوٹا مختص کیا گیا کہ خواتین کو ریزرو سیٹ کے علاوہ 5% کوٹا دیا جائے تاکہ خواتین الیکشن کنٹیسٹ کر سکیں. انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو ہمارے پی ٹی آئی کے تھے، یا ویسے بھی اوور آل جو جن شوہر نااہل ہو چکے تھے نا، انہوں نے اپنی بیگم کو ٹکٹ دلا کے انہوں نے وہ کوٹا اس طرح پورا کیا. ساؤتھ پنجاب میں صرف جو 5 خواتین کو ٹکٹ دیا گیا، جس میں سے ایک خاتون نے ون کیا، وہ ہے زرتاج گل صاحبہ، جن کی میں دل سے قدر کرتی ہوں کیونکہ اس خاتون نے الیکشن لڑا، 2013 میں بھی کنٹیسٹ کیا. اور اسی طرح دیکھیں، اسی طرح اچھی اچھی خواتین آئیں گی تو گراؤنڈ بنے گا. اور الیکشن ٹھیک ہے ان لوگوں نے کنٹیسٹ، لیکن کوئی بھی مجھے پیور وومن نہیں ملی جو الیکشن لڑنے کے لیے آئی ہو، پیور وومن. کوئی اپنے والد صاحب کی وجہ سے آتا ہے، کوئی اپنے شوہر کی وجہ سے آتا ہے. اسی وجہ سے جس دن میری مائیں بہنیں ساؤتھ پنجاب کے اندر، ہم ساؤتھ پنجاب کی ترجمانی زیادہ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا علاقہ ہے، خطہ ہے، جب وہ خود باہر نکلے گی نا، جب کوئی ماں چاہے گی، جب کسی کا باپ چاہے گا، شوہر چاہے گا کہ میری بیگم، میری بیٹی، میری بہو جو ہے وہ سیاست میں جائے، جب تک ہم چاہیں گے نہیں نا. یہ دیکھو ڈرٹی پالیٹکس کیوں کہا جاتا ہے. ہم پڑھے لکھے لوگ جتنے بھی ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہم نہیں کرتے کام، سارا کیا کام، مطلب 1 لاکھ کی 1.5 لاکھ کی وہ نوکری کرنا پسند کر لیتے ہیں، عوام کی خدمت کرنا پسند نہیں کرتے. ایک کال میں نے پڑھا بڑی اچھا مجھے بہت دل کو لگا کہ جب آپ دوسروں کے کام کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں نا، تو اللہ پاک آپ کے کام آٹومیٹکلی کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ کو اس کی طلب ہی نہیں رہتی.
اسی طریقے میرا بھی یہی ویژن ہے. میں کہتی ہوں کہ جس دن میں اپنا ذاتی کام کرنے کے لیے بڑی پین ہوتی ہے, میں کہا ہے میں کیسے جاؤں, جس دن لوگوں کے کام دھڑلے سے جاتے ہیں, بھی ہمارے کام ہے, ہمارے لوگوں کے کام ہے, کریں. پتہ نہیں کون سا دن ہمارا قبر میں ہو, کون سا ابھی ہم زمین پہ ہیں. تو زمین پہ جتنے قدم ہمارے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کے کام ہے فلاح بہبود کریں. اور میری بہنیں جو ہیں وہ ماشاءاللہ گھر سے نکلیں, جیسے آپ نکلی ہوئی اتنی دور سے آئی ہوئی ہیں, یہ کم بات ہے. اس میں اور کون سی خواتین ہیں, ہم لاہور میں تو دیکھتے ہیں خواتین جاتی ہیں, انٹرویو کرتے ہیں, ملتی ہیں, وہ ایک ایکسپوئر ہے, وہ ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہے. لیکن ساؤتھ پنجاب میں آپ نے دور سفر کر کے آپ APB میں آئی ہیں, یہاں تک پہنچی ہیں. میں کہتی ہوں جتنے قدم آپ چل کے آئی ہیں نا, اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے, جو آپ کے دل کی مرادیں پوری ہوں. جی سمیرہ ملک کی ابھی باتیں جاری ہیں جناب, ان سے اور سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کیونکہ ماشاءاللہ آپ ادھر بہاولپور میں بیٹھ کے یہ آفس چلا رہی ہیں اور پوری جنوبی پنجاب کی نمائندگی کر رہی ہیں, اور ہمارا فخر ہے خواتین کا, ان کو دیکھ کے حوصلہ بڑھتا ہے, اور میرا بھی حوصلہ بڑھا اور میں آج ان کو ملنے چلے آئی. تو بات یہ ہے سمیرہ کہ ہماری جو جنوبی پنجاب کی خواتین ہیں, خصوصاً ریجن ملتان کہہ لیں یا ڈیرہ ڈویژن ہم پورا لے لیں, تو وہاں پہ بہت اگنور کیا جاتا ہے خواتین کو. وہاں پہ باصلاحیت خواتین موجود ہیں. ہر حوالے سوچا ہے کہ ایسے رورلز ایریا میں جایا جائے, وہاں جا کے خواتین کی جو عہدیدار مین خواتین ہیں PTI کی, یا جو جنہوں نے PTI کو سپورٹ کیا اور آج بھی اس مشکل دور میں وہ کپتان کے ساتھ کھڑی ہیں, عمران خان کے ویژن کے ساتھ کھڑی ہیں, ان کی حوصلہ افزائی تو بنتی ہے. تو آپ کیوں اس طرح کا کوئی انیشیٹو بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی سجیشن ہے, لیکن کائنات آپ کو ایک بات بتاؤں, اب ہے سوشل میڈیا کا دور. خان صاحب جو وزیر اعظم پاکستان بنے ہیں, اس کے پیچھے کس کی فورس ہے؟ سوشل میڈیا کی فورس ہے, اس کے پیچھے نوجوانوں کی فورس ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر اس قسم کے ہماری ڈپرائیوڈ علاقے کی جو خواتین ہیں جو ابھی اوپر نہیں آ رہی, اس کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کے تھرو آپ آئیں, سوشل میڈیا کا ایک آپ چینل بنائیں, ایک آپ پیج بنائیں, اس پہ اپنی ایکٹیویٹی ڈالیں, اس کو بوسٹ کروائیں. آپ کو پتہ ہے جب آپ کی جو فالوورس ہوتے ہیں وہ لاکھوں میں جب چلے جاتے ہیں, آٹومیٹکلی آپ ایک کریم کے طور پر اوپر آ جاتے ہیں. پہلے یہ فیسلٹی مہیا نہیں تھی, خواتین کو نہیں پتہ ہوتا تھا. دیکھیں آپ کو یہ پتہ ہے, اب آپ کو لوگ جانتے ہیں, کیونکہ میں بھی آپ کو فیس بک پہ دیکھ رہی ہوتی ہوں, اسی طرح اور بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے. اسی طریقے سے ان خواتین کو اوپر آنے کے لیے میں سمجھتی ہوں یہ سب, دیکھیں انسان کو یا پھر اس کا کام منواتا ہے یا سفارش منواتی ہے. ہمارے ساؤتھ پنجاب کی خواتین کو جو منواتے ہیں نا, وہ کام منوائے گا. ہماری اگر خواتین بیکورڈ میں ہیں تو اس کی 2 ریزنس ہیں جو مجھے سمجھ آتی ہے. ایک ہے وہ ایجوکیشنل وائز اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. کائنات میں نے جب سوچا نا میں پالیٹکس میں آؤں گی, تو میں نے سوچا کہ میں سب سے جو آخری ڈگری ہے نا, میں وہی لوں گی. آخری ڈگری ہے PhD کی. اس کے بعد دوسری ڈگری میں جو میں نے سوچا نا, میں نے کہا وہ میں LLB کی کروں گی. وہ میں نے کیا. تعلیم کے آنے سے نا انسان ایسے پاورفل ہو جاتا ہے, ایسی طاقت اس کے اندر آ جاتی ہے نا, ان سین طاقت. اس کو لگتا ہے کہ کوئی اندر سے طاقت ہے جو اس کو چلا رہی ہے. جو اندر کی طاقت جس خاتون کے اندر آ جائے نا, اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی. ایک تو یہ بات. دوسری جو میں نے چیز دیکھی ہے وہ فائنینشیل پرابلم. اگر کوئی خاتون اپنا فائنینشیل ایشوز کو حل کر لیتی ہے, فائنینشیلی اسٹرانگ ہو جاتی ہے, کیونکہ اگر یہ 2 چیزیں ہیں پالیٹکس میں, اگر آپ فائنینشیل اسٹرانگ ہونے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں. آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے جابس کا, کیونکہ جاب والے خاتون ویسے پالیٹکس میں نہیں آ سکتے. اس کے لیے یہ ہے کہ انٹرپرینورشپ کے حوالے سے, آپ کا ذاتی بزنس کے حوالے سے, جیسے آپ YouTube پہ آپ ایک چینل بنائیں اور اس سے ارن کریں. ایک خاتون ہے لودھنا کی, بلکہ میں آپ کو بتاتے چلوں, اس کا ایک ڈیلی روٹین کے نام سے ایک چینل ہے. اچھا وہ خاتون لاکھوں روپے کما رہی ہے. اس کی انٹرنیشنل ویورز ہیں. وہ یہ کہتی ہے میں سرائے کے جادن ماں جدہ کھیر کیوں ڈونی بیٹھی ہے, دے سویرے ناشتہ کیا بڑے نہیں بیٹھی ہے. این قسم کی روٹین بھی اجو گھا کپڑ کیوں نہیں پئی ہے, اجو مکئی کیوں وہی نہیں پئی ہے, این قسم دے. تو ساری گال بالکل ٹھیک ہے جناب. گال یہ ہے کہ ساریاں جہاں خصوصاً راجنپور دیا خواتین ڈیجی خان دی خواتین پردہ کریں دین, تو پتہ ہے کہ برقے دے بغیر پردے دے بغیر باہر نہیں نکل دیا. لہٰذا انہوں واسطے یہ مسئلہ ہے کہ YouTube تے چینل تے میڈیا کو یا توریاں کو نہیں آ سکتی. نہ طریقہ کار ہے. آج کل وہ کرونا آیا ہوا ہے, فیس ماسک لاویں, ماسک لا دے کام کریں, آواز تک پتہ نہ. ہمیشہ چلو تارا فیس چھپاوے کوئی مسئلہ کا نہیں, لیکن تاری آواز, تاری ویژن, تارے خیالات لوگوں تک پہنچنے چاہیے. انہیں مختلف طریقے ہیں, ایک سوشل میڈیا ہے, ایک الیکٹرانک میڈیا ہے, ایک پرنٹ میڈیا ہے. انہیں تھرو تو جب تک تاری آواز لوگوں تک کہنا پہنچے, تارے جذبات کہنا پہنچے, لوگ تو رقی میں بازو پر سے.
نہیں تو دیکھو نا تو بالکل گال منہ سونے کریں بیٹھو لیکن گال یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا ہوئے یا الیکٹرانک میڈیا سارا جڑا علاقہ ہے جڑا سا اتنا خواتین کی حوصلہ افزائی کیا نہیں کی وی بہت سارے مشائل بلا وغیرہ بھی ساری دھی بہن اگو کیوں نکلے ہوں کوئی آواز نہ سنے ہوں کوئی مطلب ان چہرہ کوئی نہ دیکھے ٹھیک ہے نا ایک پابندیاں ہیں تک مزدار گل سنا تھی تو سب میں بھی ساؤتھ یہ ڈی جی خان کا ایشو کیا نہیں یہ بہاولپور کا بھی ایشو ہے یہ ملتان کا بھی ایشو ہے ہی گالوں میں تک دسے نے پورے ساؤتھ پنجاب دے وچ 2013 تک کوئی ایم پی کی ٹکٹ کا نہیں مطلب وہ خود پارٹی دے ایک بڑی گال ہے 2018 دے اندر جی ریزرو سوری پی ٹی آئی ٹکٹ پی ٹی آئی صرف ایک خاتون جیتی وہ ایم پی کوئی خاتون ہی کہن جیتی کیا ریزن ہے کہ اپنے پاس گراؤنڈ ہی کیا نہیں جی وجہ کوئی خواتین کہنی ہے اور میں جب الیکشن کنٹیسٹ کرتی پہ 2014 جب پہلی دفعہ میں تو آخر او میری تصویریں پوسٹر وغیرہ کہیں ہوٹل دے لگے آخر ہوں دیکھو بھی وہ دیکھو وہ تصویریں ہوٹل لگ دے پائیں وہ دھی بھیڑ دے وہ تصویریں لگ سکیں اور کھمبے دے لگ سکیں مطلب ان قسم نے گل نہیں کرنا لوگ سرائکی لوگ آپ علاقے کے لوگ آپ گل کریں اصل بھی گل سہ ایک چیز ہے یہ تک وہ گل سہ ہو سن جب تارا مشن وڈا ہو سی نا مقاصد وڈے ہو سن والی لیٹر تھنک یہ چیز کو میٹر کیا نہ کرے سن دیکھو نا جب تارا کردار ٹھیک ہوئے جب تارا ارادے ٹھیک ہوئے تو لوگ رستے دے منزل تک بڑھتے ہیں لوگوں دے آوازاں دا سن بھی فلانے فلانے لیکن تاکو پتہ ہوئے تیرے والدین کو پتہ ہوئے تیرے شوہر کو پتہ ہوئے تیرے بھائی کو پتہ ہے کہ ساری بہن کیویں ہیں دنیا دے جیرے مرد لوگ آخر ہیں اصل جن خواتین کو اسٹرانگ بیک اپ نہیں کرتے ان کی فیملی سپورٹ نہیں کرتے خواتین تو کرنا چاہتے ہیں خواتین وہ بھی بہت مشکل تھے میں جب الیکشن کنٹیسٹ کرنے پہ ہوں تو میری فیملی میں سے بڑا وہ ہے کیا کریں دی پہ تو مطلب وہ آدمی بس تو باہر انگلینڈ چلی مان تو اتنا مطلب تعلیم حاصل کر گئے اتنا شوق پورا کر گئے اتنا تو یہی کیا الیکشن لڑتی پہ میں کہ کوئی نا میں سارے پاسے نا خواتین اپنے ساؤتھ پنجاب خواتین یوزلی رست ہیں نا وہ آدھے نا یا اچھا رشتہ پسند ہے شادی واسطے رست ہیں میں پسند ہے الیکشن لڑا واسطے رسی ہوں میری پسند ہے الیکشن لڑنا میں خالی اپنا اردو اپنا انٹرویو آپ سرائے کے طور پر ایسے تو میں جو سرائے کی خاتون ہوں نا تو میں نے تو ناراض ہوئی زندگی میں پہلی دفعہ اپنی ماں سے اپنی بہنوں سے وہ الیکشن کے لیے وہ باقی شادی والا تو میٹر وہ آٹومیٹک سورٹ آؤٹ ہو جاتا ہے بعد میں تو میری ماں کہتے تھے تو کس قسم کی خاتون ہیں لڑکیاں تو کہتے ہیں ہمیں فلانی چیز لے دو ہمیں یوں کام کر دو تو وہ اس وجہ سے کیا کہتے ہیں لاڈ کرتے ہیں ماں باپ سے ناراض ہوتے ہیں کمرے بند کرتے ہیں کھانا پینا بند کر دیتے ہیں میں نے کہا یہ تو شوق کی بات ہے نا شوق ہونا چاہیے جب شوق انسان کو آگے لے جاتا ہے اچھا کیونکہ آپ بہاولپور میں اس وقت بیٹھی ہیں اور ہمیں جب عمران خان صاحب الیکشن کمپین کر رہے تھے اور ہمارے ساؤتھ پنجاب جو ہے جنوبی پنجاب انہوں نے سرائکی صوبہ کے حوالے سے ایک نعرہ لگایا تھا اور وہ ایک محرومی بھی ہے ہمارے وسیب کی اور ان کا حل یہی ہے کہ سرائکی صوبہ لیکن جب ہم سرائکی صوبے کی بات کرتے ہیں تو پھر بہاولپور صوبہ بھی آ جاتا ہے درمیان میں تو اس وقت کیوں مطلب یہ ہوتا ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں کیونکہ پھر اور اسی پہ پھر جو ہے وہ جو مخالف ہماری پارٹیاں ہیں وہ پھر کہتے ہیں جی ہم نے تو جو ریزولیشن پیش کی ہے وہ سرائکی بہاولپور صوبہ کی بھی کی ہے اور ملتان کے حوالے سے سرائکی صوبے کی بھی کی ہے لیکن جب یہ ایشو چلتا ہے تو پھر بہاولپور والے بھی جاگ جاتے ہیں تو کیا کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ چلیں ایک صوبہ بن جائے بعد میں کیونکہ یہ تو ایک الگ ریاست تھی یہ تو صوبہ تھا ہی نہیں دیکھیں نا آپ نے بڑی اچھی بات کی میں بہاولپور ریاست جو ہے نا پاکستان میں پہلی شامل ہونے والی پہلی ریاست تھی ٹھیک ہے نا بہاولپور تو ریاست ہے تو یہ 1954 کے اندر یہ ایک صوبے کا درجہ بھی دیا گیا اس کی اپنی اسمبلی بھی تھی ڈاکومنٹس موجود ہیں ساری چیزیں موجود ہیں دوسری سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ بہاولپور میں ہوں سٹیزن آف بہاولپور پاکستان میں تو یہاں کی شہری ہوں یہاں کی رہنے والی ہوں کوئی مجھ سے دل کی بات کوئی مجھ سے پوچھے نا تو ہم کہیں گے ہمارا بہاولپور صوبہ بحال ہو ٹھیک ہے جب آ جاتی ہے پارٹی لیول کی بات آ جاتی ہے تو ساؤتھ پنجاب کی بات کرتے ہیں جب ساؤتھ پنجاب والے پہلے پھر کہتے ہیں سرائکستان والے فلانے اس کا ایک ہی سلوشن ابھی فی الحال یہ ہے کہ اس کو جنوبی پنجاب بنا دے جائے ڈی جی خان ملتان بہاولپور کو جب ان کو بہاولپور کو ان تینوں کو جب ایک صوبہ بنائیں گے بعد میں جب ہمارے پاس ریسورسز آئیں گے تو بہاولپور کو الگ صوبہ بھی بنا سکتے ہیں ملتان کو بھی بنا سکتے ہیں وہ ایک بات کی اسٹرگل ہے پہلا قدم تو ہم اٹھا لینا میں بھی اس صوبے میں ہم اپنے لوگوں کو کہتے ہیں بھائی جنوبی پنجاب تو بن جائے چلو بہاولپور کی دوسری باری آ جائے گی تو وہ بھی ہم بنوائیں گے تو یہ ایک بہت لانگ پروسیس ہوتا ہے دیکھیں انڈیا میں بہت سارے صوبے ہیں آزاد ہونے کے بعد پاکستان میں آزاد ہونے کے بعد وہی کہ وہی صوبے ہیں صوبے بننے چاہیے یہ وقت کی ضرورت ہے تخت لاہور کہ اب ہم مزید قیدی نہیں بن سکتے اسی وجہ سے عمران خان نے بھی وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کی بنیاد رکھی
15 महकमे जो काम करें मुल्तान में भी, बहावलपुर में भी। बाकी जो 7 महकमे हैं वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगे। पंजाब रूरल बिजनेस में तरमीम भी की जा रही है, मजीद जैसे हो जाएंगे तो इसको मुकम्मल तौर पे शिफ्ट करेंगे, ताकि यहाँ के देखिए ये होगा 2023 में, जब हमारे पास 1/3 मेजॉरिटी होगी इंशाल्लाह। फिर देखिएगा हम किस तरह साउथ पंजाब को सूबा भी बनाते हैं। फिर आइंदा इलेक्शन में हमारे नाम होगा, इससे 10 साल अगले भी हमारे नाम। देखिए पीटीआई 20 साल 25 साल रूल करती है या नहीं करती? 25 साल रूल करेगी, कंटिन्यूसली करेगी। जनूब पंजाब सूबा बनाने के बाद परफॉर्मेंस दिखती है ना, परफॉर्मेंस होगी तो काम होगा ना। परफॉर्मेंस इंशाल्लाह हम दिखाएंगे, अवाम हमारे साथ है। अच्छा, आप बात करें सर, इनके दो चीज़ें हमारी जो अवाम है कुछ रूठी हुई है। हाँ। क्योंकि इनकी दो डिमांड थी, एक तो सर की सूबा डिमांड थी और दूसरा महंगाई को कंट्रोल। हाँ। अब देखें सर की सूबा भी नहीं बना और महंगाई भी कंट्रोल नहीं हो रही, तो अवाम, क्योंकि अवाम जो है गरीब तबका ज़्यादा है, उनको ऊपर वाली जो पॉलिसियाँ, ऊपर जो काम हो रहे हैं उनसे उनका लेना देना नहीं है। उनका काम है कि वो हमें दाल चीनी आटा हमें सस्ता मिलना चाहिए, बजाय कि रोज़ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से निचली सतह ग्रास रूट लेवल के लोग जो है ना वो थोड़ा सा नाराज़ हो गए हैं। तो उस सिलसिले में क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट और पाकिस्तान? ये बात तो मानने की है, महंगाई तो है, ठीक है, लेकिन इस महंगाई को ओवरकम, ये महंगाई हुई कैसे, इसकी हमें थोड़े बैकग्राउंड में भी जाना पड़ेगा। वो बैकग्राउंड आपको भी पता है, हमें भी पता है, वो किस आईसीयू लेवल में वो कहते हैं ना कि आईसीयू में बंदा बैठा हुआ है, जब कोई बंदा इमरजेंसी में बैठा होता है ना तो उसकी जान जो है वो हथेली पे होती है। इसी तरह पाकिस्तान के पास जैसा सुबह मिला, पाकिस्तान मिला, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, कर्ज़ों में डूबा हुआ था, उसको उतारने के लिए ये सब चीज़ें पहली बात। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस आया, कोविड आया, तमाम दुनिया की जो स्टैब्लिश तरक्की याफ्ता ममालिक की इकॉनमी को क्रैश करके, इवन कि इंडिया को भी क्रैश करके, पाकिस्तान की जो, मैं कहती हूँ इसको तो हमें ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए ना, सीएम को, पीएम को, कि उन लोगों ने कितना अच्छा काम किया। कोविड के हवाले से उतनी तबाही नहीं हुई जितनी तुर्की में, जितने आप देखें बाहर के ममालिक में हुई, अमेरिका में कितनी हुई, लंदन में कितनी हुई, लाशें ऐसे पड़ी हुई थी, कोई उठाने वाला नहीं था। तो वो उस पर्सपेक्टिव में तो चीज़ें हमारी बहुत अच्छी हुई हैं। अब वैक्सीन भी लग रही हैं, ये दो पर्सपेक्टिव हैं। महंगाई के हवाले से खान साहब भी आए दिन इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन अब हम मुकम्मल पॉलिसी बना रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे 2023 की इलेक्शन से पहले हम इस पे जो महंगाई का जो जिन्न है ना, इसको हमने बोतल में बंद कर देना है। अच्छा, इसमें कसूर आप समझती हैं कि जो डीसीओज़ हैं वो क्यों नहीं महंगाई को कंट्रोल करें? वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो लोग जो मिलावट कर रहे हैं, वो जो महंगाई बढ़ा रहे हैं, 1 के 10 लगा रहे हैं, तो वो डीसीओ साहबान, एसी साहबान जो हैं वो आराम से बैठे हुए हैं। हाँ, वो आपकी बात अपनी जगह ठीक है कि ब्यूरोक्रेसी को काम करना चाहिए। आप देखें चंद दिन पहले सीएम साहब ने बग़ैर बताए दौरा किया मुल्तान का, डीजी खां का, मुजफ्फरगढ़ का, तोनसा का। उन्होंने 12 अफसरान को मुअत्तल किया। किस वजह से किया? इसी वजह से किया कि उन्होंने कहा कि जो काम करेगा अफसर वो सीट पे रहेगा, वरना उसको ओएसटी बना दिया जाएगा। और ऐसे ही हुआ। अब इंशाल्लाह उनका मुकम्मल स्टांस है कि साउथ पंजाब में, ओवरऑल पंजाब के अंदर अब महंगाई का जो जिन्न है ना उसको बंद करना ही करना है, हर सूरत में करना है। अब आप इसके रिजल्ट जो है इंशाल्लाह जब आप दूसरा मुझसे इंटरव्यू करने के लिए आएंगे ना बावर को, तब ये बोतल जिन्न है ना वो बोतल में बंद होगा। हम आपको दिखाएंगे ये बंद हुआ है। चलें जी नाज़रीन, सुमेरा मलिक ने प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट वाला जो इंटरव्यू होगा उसमें महंगाई का कोई बात नहीं होगी, वो बोतल में जिन बंद हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ऐसा ही हो और हमारी जो गवर्नमेंट है महंगाई पे काबू पा ले, और वो जो ज़िम्मेदारान लोग हैं महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें जारी किए हुए हैं, तो अल्लाह करे कि ऐसा हो और वो गिरफ्त में आए और अपना जो काम है वो ईमानदारी से सर अंजाम दे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम सुमेरा मलिक से गए बगैर आपके लिए इनसे बातें करते रहेंगे, इनसे वक्त लेते रहेंगे। इस वक्त मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। चलो।